بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ تیسرا اور چوتھا مرفوع مبتدا اور خبر، یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ ان میں عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم۔ اب زیدن کو رفع دینے والا لفظوں میں کوئی عامل نہیں ہے، اسی طرح عالمن کو بھی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ زیدن مبتدا ہے، عالمن اس کی خبر ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں مبتدا اور خبر کے عامل کے بارے میں ایک قول جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہی یاد کریں، باقی اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ بعض علماء نحات کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں ایک دوسرے کے عامل ہیں، اور بعض علماء نحات فرماتے ہیں کہ مبتدا اس کا عامل معنوی ہے، وہ ہے ابتدا، اور خبر مبتدا کا عامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے عامل ہیں، اس اعتبار سے دونوں کے عامل لفظی ہوئے، اور خبر کا عامل جب مبتدا بن رہا ہے تو خبر کا عامل لفظی ہوا اور مبتدا کا عامل معنوی ہوا، ابتدا۔ اور جو تیسرا قول ہے اور راجح قول بھی یہی ہے کہ ان دونوں کا عامل معنوی ہے، اور وہ ہے ابتدا، یعنی ابتدا کرنا، شروع کرنا، یہ شروع کرنا ہی دونوں کا عامل ہے، یہ عامل معنوی ہے۔ مبتدا کو بھی رفع ابتدا کی وجہ سے آیا ہے، اور خبر کو بھی رفع ابتدا کی وجہ سے آیا ہے۔ لہذا جتنی بات یہاں لکھی ہے اس کو یاد کرنا ہے۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے۔ یعنی مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، مطلب نکرہ بھی کبھی کبھی مبتدا بن جاتا ہے، لیکن کب بنے گا؟ جب نکرہ میں کچھ تخصیص ہو جائے، کیونکہ نکرہ میں عموم ہوتا ہے، جیسے رجل تمام مردوں کو کہا جائے گا، کسی خاص کو نہیں۔ ہاں، کوئی ایسی تخصیص کر لی جائے کہ تمام مردوں میں سے کچھ مرد خاص ہو جائے، تو پھر ایسا نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ جیسے کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا، اگلے سال ہدایت النحو کے اندر پتہ چل جائے گا۔ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، خبر جو ہے اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ مثالیں یہ: زید ابوہ عالم، واللہ یعصمک، العالم ان جاءکم فاکرموہ، اللہ معکم۔ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زیدن، زیدن مبتدا ہے، فی الدار جار مجرور مل کر اس کی خبر ہے، لیکن خبر مبتدا پر مقدم ہے۔ اب زیدن یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، ابوہ عالم۔ اسی طرح واللہ یعصمک، واللہ لفظ اللہ مبتدا ہے، معرفہ ہے۔ العالم ان جاءکم فاکرموہ، اب یہ العالم ہے تو نکرہ، لیکن اس کے اوپر الف لام داخل ہو گیا تو اس کے اندر کچھ تخصیص ہو گئی۔ ان جاءکم یعنی خاص عالم مراد ہے، ہر عالم یہاں مراد نہیں ہے۔ ان جاءکم فاکرموہ کہ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا اکرام کرو۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہر عالم کا نہیں، جو آئے ان کا اکرام کرنا مراد۔ اللہ معکم، یہ مبتدا خبر کی مثالیں دی ہیں۔ 5واں مرفوع ان وغیرہ کی خبر، ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، اور نحو کے اندر انہیں حروف مشبہ بالفعل کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے، لہذا اس کے ساتھ حرف مشبہ بالفعل بھی لکھ لیں، اور سناتے وقت
اس طرح سنائے ان وغیرہ یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر. وہ کیا ہے ان اور وغیرہ؟ کیا ہے؟ ان اور انا کا انا لیتا لیکن لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا. کہ یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے ان وغیرہ، یہ ان اپنے اسم کو، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. یہ جو آگے جتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ سب مبتدا خبر پر داخل ہونے والی چیزیں آ رہی ہیں. اب مبتدا جو ہے وہ ان کا اسم کہلاتا ہے اور خبر ان کی خبر کہلاتی ہے. اسم کے ناصب ہے یعنی جو پہلے مبتدا تھا لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد ان یا انا یا کا انا یا لاکن یا لیتا لعل لیتا وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد اب یہ ان کا اسم بن گیا، تو یہ اس کو نصب دیں گے، اس پر نصب آئے گا، وہ منصوب ہوگا. منصوبات کی قسم میں یہ بات آئے گی. اور ان کی خبر مرفوع ہوگی ہمیشہ، ان کا یہ عمل ہمیشہ ہے. جیسے ان زیدن قائم وکأن عمرا اسد. چلیں بس پھر یہیں تک رکھتے ہیں ان کو، اور ان کو اچھی طرح سے یاد کریے گا.